بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظہورین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد دعا ہے لقد ابلغ طلب السیدات سکینہ تمام حضرات اور خواتین کی دل دعا قبول اور منظور فرمائے اس انجمن بھی خالق کائنات توفیقات خیر کا اضافہ فرمائے میرے محترم سامعین میں سورہ مبارکہ فاتر کی دو آیتیں جناب کے سامنے پڑھی خالق کائنات نے اسمان حکومت کے متعلق ارشاد ارشاد رب العزت ہے. میں آیت مجیدہ پڑھوں تو پہلے دو جملے پڑھا ہر پیغمبر نہ کوئی نہ کوئی جان ساران ضرور ہے وفادار ضرور ہے تابع فرمان ضرور ہے ہر پیغمبر نہ کوئی تابع فرمان وفادار اطاعت گزار مرید منن والے ضرور ہے زیادہ نہیں گیا لیکن تھوڑے ضرور اکثریت نہیں گئی لیکن اقلیت ضرور ہے ہر پیغمبر نال وہ دے تابع فرمان وہ دے اطاعت گزار وہ دے منن والے جڑے نبیاں نال اطاعت گزار ہوندے نے جڑے نبیاں نال منن والے ہوندے نے جڑے نبیاں نال خدمت گزار ہوندے نے جڑے نبیاں دے تابع فرمان ہوندے نے انہاں نوں مذہب دی زبان صحابہ کہتے ہیں جڑے نبیاں نال اطاعت گزار ہوندے نے نبیاں دے تابع فرمان ہوندے نے نبیاں دے باوفات عزیز قریب ہوندے نے نبیاں دی تابع فرمانی کرنے والے نبیاں دی اطاعت کرنے والے نبیاں دے مرید نبیاں دی چاہت رکھنے والے نبیاں تو جانا قربان کرنے والے انہاں نوں مذہب دی زبان وچ صحابہ کہا جاتا ہے. ایک انسان جڑا نبی دا احترام کرتا ہے انہوں تکلیف کی ہے کہ نبی دے وفادار دا احترام نہ کرے. جڑا بندہ نبی دی اطاعت کرتا ہے وہ دے اندر کوئی تکلیف ہے کہ نبی دے تابع فرمان دی اطاعت نہ کرے یا وہ دی عزت نہ کرے کہ بلائے ممکن ہی نہیں کوئی بندہ نبی دی عزت کرے اور وہ دے منن والے دی وہ دے صحابی دی وہ دے تابع فرمان دی وہ دے اطاعت گزار دی عزت نہ کرے. یہ ممکن ہے. ایک فرق ہے وہ میں عرض کرتا ہوں ہر نبی دے جتھے تابع فرمان گزرے نے اتھے ہر نبی دے خاندان بھی گزرے نے. ایک نبی دا تابع فرمان ہوتا ہے ایک نبی دا خاندان ہوتا ہے. وہ جڑا خاندان ہے وہ ہو رہے جڑا تابع فرمان ہے وہ آو رہے. یہ تھوڑی جی تکلیف کرنی ہے ذہنی تکلف کرنا ہے ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. بندے جو معاملات میں گھٹ گھٹ کرتے ہیں پھر سمجھ نہیں ہوگا. معاملات میں گھٹ گھٹ اس طرح کرتے ہیں کہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں مجلس پر جناب کی ایک ڈیوٹی ہے ذمہ داری ایک دوسری مجلس سنو. اگر اتنے بانی مجلس موجود نہ رہے کدی ادھر جائے کدی ادھر جائے کدی ادھر جائے نہ مینوں کہنا چاہیے کہ پڑھ تو نہ تمہیں کہنا چاہیے کہ سن. اس واسطے وہ اپنی ایک ذمہ داری ہے. وہ کسی نے لین جانا ہے کسی نے چھڈ کے جانا ہے پولیس ساتھ لیندی ہے کوئی بجلی کا معاملہ ہے یہ مطلب ہے وہ ایک اپنی ذمہ داری ہے میری اپنی ذمہ داری ہے تہاڈی اپنی ذمہ داری ہے. اتنے بجلی خراب ہو جائے تو تہاڈا کی خیال ہے میں پلاس لے کے چڑھ جانا میری تو نہیں نا ذمہ داری یار میں تو چھڈ چھڈا کے قرآن پاک رکھ کے پلاس لے کے ادھر چڑھ جانا. تسی سارے اس واسطے مسکرائے ہو کہ وہ میری ذمہ داری ہے. یہ مطلب طالب علم کی ذمہ داری ہو رہی
استاد کی ذمہ داری ہو رہی، پیر کی ذمہ داری ہو رہی، مرید کی ذمہ داری ہو رہی، سامع کی ذمہ داری ہو رہی، خطیب کی ذمہ داری ہو رہی، تینوں قرآن دا واسطہ ہی آل کی ذمہ داری ہو رہی، اصحاب کی ذمہ داری ہو رہی۔ ہر بندے نے اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ مہربانی کریں، بہت شکریہ، مولا تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تسی صرف تھوڑا جانا توجہ طلب کر لیں کہ بالکل ٹھنڈ پہ جائے گی، بالکل آرام آ جائے گی۔ ایتھے صورتیں آ رہے ہیں کہ اگر ٹی وی تے بیٹھ کے ایک بندہ حضرت علی دی شان وچ کوئی حدیث پڑھدا مثال دے طور تے تے نال دے مولوی نوں ادھروں سوڑ پہ جاندی ہے کہ چپ ہو گئے تے میں صحابہ دی شان پڑھا، مطلب وہ اندر ایک سوڑ پہ جاندی کہ انہیں اہل بیت دی شان پڑھی تے میں ان کسی صحابہ دی شان پڑھا، کسی ایسا نہ ہوئے کہ صحابہ پیچھے رہ گیا اہل بیت اگے نکل گیا۔ یہ جو نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی صحابہ دی شان پہ پڑھتا ہے تو سامنے سوڑ نہیں پڑھنی چاہیے کہ یہ بند ہو جائے کہ اسی آپ دی شان پڑھیے۔ میں تو انہیں گل دساں کہ تیرے صحابہ دی شان پڑھنا صحابہ نوں کوئی فرق نہیں پینا تے آپ دی شان پڑھنا میرے پڑھنا آپ میں کوئی فرق نہیں پینا، اللہ جانتا ہی کتنی شان ہے۔ پہلی گل تو ہے اب ضد کرنے کی لوڑ نہیں ہے، ایک بندے دیکھو نا صحابہ دی اپنی ذمہ داری اور آل محمد دی اپنی ذمہ داری۔ اگر کوئی بندہ ٹی وی تے بیٹھ کے حدیث پڑھتا ہے کہ انا مدینہ تو علم والی بابوہا، میں علم دا شہر ہوں، حضور نے فرمایا کہ علی دا دروازہ ہے، وہ نال بندے ہم سوڑ پہ جاتی ہے کہ کھڑکیاں بھی دسو، روشندان بھی دسو، برنالا بھی دسو، مطلب ہے کہ کسی بھی پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ تو جی تسی یقین کرو کہ میں زندگی بھر اتنا چیزوں تو کبھی پریشانی ہو تو اپنی پریشانی میں مکا کے چھڑنے تو یار اگر کوئی کھڑکی ہوں گے تو بسم اللہ 100 باری کوئی روڑا نہیں، کوئی روشندان نہیں ہوگی تو سانو کی تکلیف ہے؟ میں تو جی اسے نال منصوب ہے نا، روشندان بھی وہ منصوب ہے، کھڑکی بھی وہ منصوب ہے، برنالا بھی وہ منصوب ہے، بنیرا بھی وہ منصوب ہے۔ اگر ویسے بھی کوئی چھوٹی موٹا سراغ ہوئے منصوب بھی وہ میں بالکل پریشان، تو ساری زندگی کی پریشان نہیں ہونا۔ بندہ نے لو جی نہ حدیث لبی تک چھڑو پر تو ہم کی ٹینشن لگی، ایک دن دساں 20 روشندان بنانا ہے تو 50 کھڑکیاں بنانا ہے، اونا دروازے رہی ہیں۔ پیغمبر کا فیض کو مولا علی دے ذریعے ملنا ہے۔ میں جناب کا گھر پہنچا گئے، آل محمد کی ذمہ داری ہو رہی اور اصحاب پیغمبر کی ذمہ داری اور مولا تو انہیں جزائے خیر دے۔ وہ دے بچ میں قرآن حکیم کی آیتیں پڑھی ہیں وہ میں عرض کر لگا، ایک باری سارے بندے درود پڑھ لیں گے اللہم صلی محمد، میں ذمہ داری دستا درود میں مقصد تحت پڑھوایا، برکت بھی ہو گئی تو مقصد بھی ہوگا۔ مقصد ہے کہ میرے دو ہاتھ قرآن تے نے اتنا بڑا جمع کثیر ہے کہ بندہ ہر پاسے منہ میں نہیں کر سکتا، مطلب ادھر دوست ادھر عزیز بیٹھے نے، ادھر مسکرات بیٹھے نے، پچھلے پاس سی ڈی لگی قرآن تے میرے دو ہاتھ نے جنہوں میں نظر پہ آنا۔ جنہ مجمع اس ویلے فیصلہ آباد ہے جہاں تساں درود پڑھے ہیں نا، یہ صحابہ بھی انجی پڑھ دے سا۔ صحابہ کرام بھی درود انجی پڑھ دے سا جنہوں تساں پڑھے، بلکہ سب تو پہلے پڑھے ہی صحابہ نے، سب تو پہلے پڑھے ہی صحابہ نے، وہ صحابہ لوگ ایک کے سب پڑھے ہیں۔ وہ جنہوں آئے اتری ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ سب تو پہلے پھر درود نبی دسیا تے کنے پڑھے؟ صحابہ نے پڑھے ہیں۔ کدی صحابہ سارے منہ چوا کھونا ایک باری صحابہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، میرا خیال ہے کہ چھوٹے بندے کے ٹکا گیا تھا صحابہ، سبحان اللہ۔ ہوں میں پڑھ لگا عظمت صحابہ، سن لو یہ نصیب کی گل ہے۔ میں تمہیں ایک گل دساں، تواڈے وچ کرو کہ عظمت صحابہ بھی انج ہی پڑھنا ہے، تواڈے وچ کرو کہ عظمت صحابہ پڑھنا بھی انج ہی ہے، جی میں اہل حدیثاں کھلو کہ بندہ یا علی مدد حوصلہ کرو، بات نہیں کرو بہادر بڑھا جی۔ میں شکریہ کہ
کیا صحابہ؟ میں پڑھنا چاہتا عظمت صحابہ پڑھنا کہنا عظمت صحابہ. عظمت صحابہ ہے کہ جنہیں بندے دنیا تے درود پڑھ رہے ہیں وہ صحابہ دی سنت اچ پڑھ رہے جدی سنت تے عمل کریے نا وہ مخالفت نہیں ہو سکتی. ہو سکتی یار صحابہ دی سنت اچ پوری دنیا درود پڑھ رہی. سب سے پہلے درود صحابہ نے پڑھے پھر بیانا بندے انہیں جمعے کے پھر کیوں 8-9 مٹھے جا بولے میں بیانا تسی وہ بھی 5-6 چپ کر جانا تاں بھی سب تو پہلا صحابہ ہی پڑھے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پڑھے ہیں. اور جنہیں شیعہ پہلو کھڑا پڑھنے دینا تو پتا تو عقیدہ تے بھی بڑی شدی شاک پہنتا ہے بندہ کتا عقیدہ ہی بگڑ گیا ہوا ہے. میں تو دساں پکی گل جدے بچ ایک واری ٹکا کے علی آ جانا جا نہیں سکتا. میرے عزیز دوستوں میں اس طرح سب تو کہنا اتنے بڑے من لطف ہے کہ تسا سارے ایک باری مجھے صحابہ کریں. میں پڑھنا چاہنا عظمت ہے صحابہ. اصل جڑا درود پڑھیا نا یہ صحابہ دی عظمت ہے. انہاں پڑھیا ہے جیسا پڑھے انہاں سکھایا ہے جیسا سکھے. ہن جڑے بندے پریشان سن میں پریشانی دور کر دیا. میں بار بار کہنا سب تو میرا درود صحابہ نے پڑھے. ٹھیک ہے نا نہیں ان بندے بچے 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 سوچ سکتے نہیں کہ مولوی صحابہ تو کرنا ہے تو درود تے آل محمد تے آیا انہوں نے کہا کیوں نہیں کرتا. اور اللہ دے بندے اور صحابہ پڑھے ہیں درود آل محمد نے اتنے پڑھے ہیں. کوئی آل محمد ہے کہ اتنے درود ہے نا. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. آل محمد تے اتنے درود ہے نا. محمد و آل محمد نے جنی باری پڑھے ہیں سکھان واسطے پڑھے جنی باری پڑھے ہیں سکھان واسطے پڑھے ہیں. درود محمد تے محمد دی پہلی گل تے میں جنہیں کو جاج سکھی ہوئے وہ استاد ہوتے. صحابہ کرام نے سارے اساتذہ نے انہوں نے سانو سکھایا درود کے پڑھنا. گلا کرتے ہیں بندے ہیں صحابہ نہیں مانتے صحابہ نہ منگے تو درود کے تک لو سکھیے. کیا بات ہے بڑی مولا تو جزائی کرتے کوئی اللہ دے بندہ کوئی اگر کام نہیں کرتی کہ صحابہ دے منکر ہو گیا سا مرنے. صحابہ کہے کہ پڑھیا تو سب مگر پڑھے. وہ جنہی اگلی جاج صحابہ سانو دسی ہے نا اسادہ دے دل کرتا صحابی لبے وہ دے اکرمہ تو سر نہ چکی ہے کیونکہ اللہ فرماسی صلو علیہ وسلموا تسلیما. جس پہ درود پڑھو اسے تسلیم بھی کرو اور اس طرح کرو جس طرح کرنے کا. کیا بات ہے تو سنتی درود پڑھو اور تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا. یہ دوویں کام سانو صحابہ دسے نے. جڑا بندہ کپڑیاں دی کٹنگ سیکھ کے نس گیا کہ وہ سیون کی جانچ نہ سیکھے وہ دردی نہیں ہو سکتا. اور جڑا کپڑے کٹن دی جانچ سیکھ جائے یا کی جانچ نہ سیکھے پاچے نے کرنا کی دکان تے نہ پائے نہ کٹے نہ سیکھے. ایک کام دو نے کٹنا بھی دسینا بھی. ایک کام درود والے دو نے ایک پڑھنا بھی تے مننا بھی. تو حضور نے فرمایا میں دوبارہ سنوں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پہلے ان پہ درود پڑھو اور جس پر درود پڑھو اس کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. صحابہ نے حضرات ہمیں دونوں چیزوں کا درس دیا. پہلے صحابہ نے آل محمد اور محمد پر درود پڑھا پھر ان کو تسلیم کیا. صحابی کہتے ہی اسے ہیں جو درود بھی پڑھے اور تسلیم بھی کرے. اسے غور نہیں فرمایا انہاں پہلے درود پڑھے پھر اسے گھروں تسلیم کیتا ہے تو تسلیم ایج کیتا ہے جنہیں تسلیم کرنا حق ہے. یہ مطلب
مطلب ہے صحابہ نے درود پڑھے تے آل محمد دے اتنے پڑھے، یہ مطلب ہے اپنی ذات تے درود پڑھوانا یہ آل دی ذمہ داری ہے، سبحان اللہ، اور درود پڑھنا اصحاب کی ذمہ داری ہے، اور پھر اپنے آپ کو تسلیم کروانا یہ آل محمد کی ذمہ داری ہے، تے تسلیم کرنا اصحاب کی ذمہ داری ہے۔ اور میں اپنا موضوع پڑھا لی، حضرات اہم اعلان سنیے، ماننے والے اور ہوتے ہیں، وارث اور ہوتے ہیں۔ تو ابھی کیا بات ہے، مولا تو ہمیں جزائے خیر دے، ہر شہد ہر نبی دے منن والے بھی موجود ہیں، لیکن نبیوں دے وارث کون نے وہ میں قرآن چوز کرنا۔ بہت شکریہ۔ سورہ مبارکہ فاتح خالی فرمانا والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر۔ اے حبیب جو ہم نے تیری جانب وحی نازل کی ہے یہ حق ہے، یہ میرے ہاتھ میں وحی ہے حضرات، یہ حق ہے، اللہ فرماتا ہے یہ حق ہے، اور یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، اور ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے، دیکھ بھی رہا ہے اور جان بھی رہا ہے۔ میں وہی نازل کی ہے حق کے، حضرات اے حق کے، حضرات میرے حق کے حق کے، ان نازل کرنے والا بھی حق کے، جنہیں بھیجتے اترے وہ بھی حق کے، جنہیں ہر ویلے دے نال وہ بھی حق کے۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ یہ حق ہے، تے حق تو انہوں پتہ مٹھائی ہوتا ہے، فیصلہ بہت اچھے ساڑھے علاقے تک کوڑا ہی ہوتا ہے، ایدن کوئی مٹھا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالصَّبْرِ، جب حق کی بات کرو تو صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ مومن ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں کہ بھائی اگر حق کی بات کرنا تو صبر بھی کرنا، صبر ہونا مصیبت ہے، یہ مطلب ہے جب حق کی گل کرو گے مصیبت آئے گی، کر کے دیکھ لو، میں نے کر کے دیکھ لو، اور جنہیں شادی شدہ بیٹھے ہو تسی کر کے دیکھ لو، جنہیں گھر کے باہر ہو تسی کر کے دیکھ لو، گھر کھلو کے سرگیہ جا کے اٹھو سارے نماز پڑھو، میں کہنا حق ہے نا، سویرے سرگیہ ہے، ہم بندے پہ میرے کو رہندے نے، تو سویرے تجھے ہم جو اٹھائے جنہیں آپ اٹھیا ہوئے، تیرا 11:30 بجے تیرے آپ اٹھتا اٹھانا اس کے لیے گھر جا کے آکھو اپنے گھر کوئی بچہ ایسا نہ ہوئے جنہاں میرے گھر پہ نماز پڑھے، حق ہے کہ نہیں؟ بچیاں چلو گیا تو کوئی بچی سر کو دوپٹہ نہ اتارے، شادی آ رہی ہے، مہندی والے دن نہیں، برات والے دن نہیں، ولیمے والے دن نہیں، کوئی بچی سر کو کپڑا نہ اتارے، حق ہے کہ نہیں؟ حق ہے، اجے کسے آکھیا نہیں، اجے ہویا بھی کاکھ نہیں، شادیاں دے 9 تو بعد شروع ہو رہی ہیں، تسی گھر جا کے دوویں کام آکھو کسی پتراں نوں آکھو نماز پڑھیا کرو اٹھ کے سارے کہ کوئی ستا نہ ہوے سکدی جڑا میں تم دا چڑھے، تے شادی بھی ہوندی ہے میری کوئی بیٹی سر تو دوپٹہ تھلے نہ کرے، پردے چ رہنا، تسی باہر نکل جاؤ کام تے ٹر جاؤ، تواڈے آؤندیاں نوں انشاءاللہ ماحول ہو رہی ہوے گا۔ حق دی گل کر تسی یہ بولو تو ہاں دو کام حق آکھے نہیں کہ نماز آکھی تے پردہ کے حق ہے، ایک باری سارے آکھو حق ہے، لو جناب جنہیں حق ہے گھر جا کے آکھو تے آپ ٹر جاؤ، اس سارے بچیاں والدہ محترمہ کو ہونا ہے ٹھنڈی چھان کو، ماما آؤ ٹھنڈی چھان کو ساری بعد آ کے آکھیں گے امی جی اے ابو نو رات دا کی ہو تے جدے تے شک پوے بھی اینو کی ہو گیا ہے، او دی عادت وچ کوئی عیب نہیں، مطلب جنوں آ کے اینو کی ہو گیا ہے، او دے منہ ہے ماں مولا بھی تینوں جزا دے، بچہ بیٹھا ہو سکیا ایتھے، جدوں کسے تے شک پوے ادو بندہ آتا بھی اینو کی ہو گیا ہے، جنوں آکھیا جائے نا اینو کی ہو گیا ہے، وہ یہ مطلب نہیں پہ گوڈے تکلیف ہے یا ہر کوئی تکلیف ہے، اس نوجوان نے مینوں آکھیا کہ سیدھی گل جاندی ہے کہ اینو کھورے کی ہو گیا، اینو اتھے کی دماغ دماغ ہوں پتہ لگیا بندے نبی نو کیوں آندے سن اینو کھورے کی ہو، آئے جڑا حق بیان کرے آئے وہ دے متعلق پہلی گل ہے صدقے جاؤ کہ
کدی آتے سن جن چمڑ گئے کدی آتے یہ کی ہو گیا سارے بال آخر کے امی جی ابو نو بہن میری تے بیٹی میری تے ماں میری صدقہ جاواں نوجوان اگر تھوڑی تربیت ٹھیک ہوئے تو تھوڑے ذہن کی حق ہوئے بلکہ تھوڑے دماغ کے دل وچ ولایت علی ہوئے کیونکہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی اگر میری بیٹی میری بہن ہے میری ماں تھوڑے ذہن وچ مڑیاں مرشد ساتھیاں اگر علی جیسا حق تے ولایت علی موجود ہے جدوں تھانوں آتے نہ آتے تھوڑے بچے ابو نو کی ہو گیا انہوں اگو پتر انہوں نہیں ہو گیا صدقہ بھائی صدقے کہ داد اس واسطے کٹیے پہ آکھنا کسے نہیں نا آکھنا بس یہی چاہیے پتر تھوڑے ابو نو کچھ نہیں ہو گیا اے تھانوں کچھ ہو گیا پتر کی تھانوں آ بیٹھا نماز ہی آندا کی تھانوں آ بیٹھا پردہ ہی آندا تے پتر تسی مرضی اپنی کرو ویسے آندا تے ٹھیک ہے نا بہت شکریہ یار کی آکھنا چاہیے میرے ماما یہ تھانوں آکھنا چاہیے پتر آندا تے ٹھیک ہے نا تے اگوں اتھے جڑے حالات بنے نے اتھے کی اتھے انج ہونا بھی ہو سکنا پتر یہ تھانوں ہن پتہ لگا میں 25 سال دی دو دفعے پئی ہے میں انہوں جاننی ہے چنگی طرح تسی بے فکر ہو جاؤ جی بے فکر ہو یعنی بیٹیاں پردے تو بے فکر ہو جان تو منڈے نماز تو بے فکر ہو جان بھلے ہو تیری یہ چھاؤں چنگی تو ٹھنڈی چھاؤں ہے اچھا ٹھنڈی نہ چھڑی ہے پتر تو یہ فکر نہ کرو شام نو آؤں تو میں انہوں پوچھنیا ایڈا صوفی میں انہوں جانتی نہیں ہے صوفی نو بہن میں یہ تو پہلے ساری اچھی طرح جاننی ہے پر مہربانی کر اولاد تے رحم کر نہ انج کر تیری ایک گل نہ سارے بال تیرے نال لگ جانے نے تے شام نو منیا تیار ہویا ہونا بھی شام نو گل کرنی ہے امی نے تے جے ابے کوئی اگوں وعدہ گھاٹا کیتا تے انہوں اسی پوچھاں گے میں تینوں ایک گل دساں بہن میری ہے آج جڑی وارث نال لڑا چھڑے نا ماں بھی ٹھیک نہیں ہو یہ حق گل کرتا ہوئے وہ حمایت کرنی حق گل کرنے والی بہن میری مخالفت نہیں کرتی ایسا نہیں ہونا چاہیے کرنا بہت شکریہ اسے تعید کی ہے الحمدللہ تسی یہ حساب لایا ہے بھئی جنہ کا بل آپ دینے ہیں جنہ کے گوشت کے پیسے آپ دینے ہیں جنہوں نے موبائل آپ رہ کے دیتے ہیں موبائل پیسے بھی آپ کو آگے دینے ہیں تے چھوٹی جی گل حق دی کاہج کیتی ہے تے مخالفت کتھوں آئی ہے تو میرے نام دیکھو ایک گھر وچ سارا خرچہ آپ چکیا ہوئے حق دی گل کریے تے مخالفت گھروں اٹھ پیندی ہے تے جڑا حق ہی ابو جہلاں نوں سنائے مولا تھانوں جزائے خیر کرے کیا اس حق دی مخالفت نہیں سی ہونی اور میرا دعویٰ اتنے بڑے جمع نفیس میں دعویٰ کر رہے ہیں اینو اللہ فرمایا ہے حق ہے جدوں تک اے نبی دی زبان جو نہیں نہ نکلیا نبی دی مخالفت بھی کوئی نہیں سی قرآن کے نزول تو پہلے نبی دی کوئی مخالفت نہیں سی جڑے بلے ہتھی پینے بندے نبی دے تے پھر اڈیکن لگتا ہے کدو دنیا تو جان گے پھر اڈیکن لگتا ہے پتر ہی کوئی نہیں بے اولاد ہے جدو ہر قسم کی غلط اور منفی سوچ نیگیٹو پراپیگنڈا عرب میں بدو کر چکے نبی کو پریشان ہوئے کہ اللہ فرمایا ہویا کیجئے فرمایا میری موجودگی چ بندے اس حق بھی یعنی مخالفت کر رہے ہیں جدو میں دنیا چھٹ جاؤں گا تو کی ہوئے گا اللہ فرماتا ہے حبیب فکر نہ کرنا سما اور اصل کتاب الذی نصطفینا من عبادنا ہم نے اپنے بندوں میں سے وہ بندے چن لیے ہیں جنہیں اس کتاب کا وارث بنا دی آباد رہو میں اپنا مذہب پڑھ ہم نے وہ بندے چن لیے چن لیے علی بچے آپ آواز دور نہیں جائیں علی تیری آواز دور نہیں جا رہی حیدری
تک پہنچا دیں. یہ مطلب ہے اس کتاب کا کوئی وارث ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے چن کے بنائے. یہ چنن کا مطلب ہے کہ زیادہ اصل بچوں چنے گا. تھوڑی کیا بات ہے؟ میں کہنا زیادہ اصل سے چنے گا. اس ویلے ملک صاحب شادیاں ہو رہی ہیں حالاں اتنے پہلے بھی موجود نے. بندے ٹینشن لیس نے, ٹائم نال جاتے ہیں, روٹی ملتی ہے ہر شام. پرانے زمانے میں پتا ہے بھائی مچھلیاں بھی آپ کٹھیاں خریدی سن, شادیاں تھے بسترے بھی کٹھے خریدتے سن, تو روٹی بھی آپ ہی کھوائی تھی, ٹینٹ بھی آپ ہی لائی دے. کدی سیدھے نہیں سن لگے ہوئے, وہ ٹینٹ آپ لائی دے سن. وہ پھر کچھ بچے روٹی کھوانے والے ہوتے سن. روٹی کھوانا وہ سارے تو نہیں سن کھواتے. بچوں کو 5-7 بچوں کو آخنا بھی تھی روٹی کھواؤ. وہ کئی بچے بھی ایسے ہوتے سن جہے مردوں کو روٹی کھوانے والے نہیں سن لگتے. تو جب مسکرات روٹی کھوانے کا ٹائم آنا, کہنا چاچا جی میں کھواؤں گا, جی چاچا جی میں. اور چاچے کو پتا ہوتا سی تھوڑی کیا بات بھائی بہت اچھا. دیکھو نا جی میرا بیٹیاں تشریف فرما نے, بہنیں بیٹھیاں نے, تو پھر گل میں دھیان نہ کرنی. وہ پھر چاچا جی انکل میں کھواوا روٹی. وہ انکل پھر دسی دسنا. وہ چاچے وڈے سارا پتا ہوتا سی کہ کنوں کھوانی چاہیے, کنوں لینا چاہیے. وہ پھر آتا سی ہاں بھائی عبدالعزیز قرآن, الطاف حسین ہاں تو ہے. ایک بندے 2-4 بچے اکٹھے کر کے چکنے ہو گیا وہ 4. ٹھیک ہے 4 چلو 5واں پالو. ایسا کرو 4 تسی ہو جاؤ. تو وہ کتنے گیا آج فلانا مثلا زائم آباد, وہ آدھے وہ تو گیا جنریٹر لین. وہ جنا کہنا انکل میں نہ کھاؤں. وہ آدھا تم جنریٹر لگا جا تو انہوں اتنے کر دے. میرا خیال ہے تو سمجھ آ گئی نہیں. یہ مطلب ہے کہ وڈے چاچے نو پتا سی کہ ایتھے اینوں ہونا چاہیے تے اینوں وڈے چاچے نو. حالانکہ سارے چاچے تے سکے پتر نہیں, کوئی کسے گھر جمیا, کوئی کسے گھر جمیا, کوئی کسے گھر جمیا. لوکاں جم کے گلے نے تے چاچے نو پتا ہے کہ اے ایتھے چاہیے تے اے ایتھے, اے ایتھے چاہیے تے اے ایتھے نہیں چاہیے. جڑے لوکاں جمے نے انہاں نوں چاچا وڈا جاندا ہے کہ آ کتھے چاہیے تے آ کتھے چاہیے تے آ تے جڑے اللہ بنائے نہیں آپ سبحان اللہ, اللہ نوں نہیں پتا آ کتھے چاہیے, آ کتھے چاہیے تے آ کتھے چاہیے. میرے عزیزو سارا جہان دے چاچے تے ہر نوجوان نوں بیبیاں جو روٹی کھوان نہیں کرتے. تیرا کی خیال ہے اللہ ایرے بغیرے نوں دین دا وارث بنا دے گا؟ سر اٹھاؤ میرے نام. اللہ فرماتا ہے اساں چن لین, اساں چن لین. چلو اس طرح کرو, نبی پاک جدن ہجرت کی سی نبی کو امانتاں کیتیاں سن 11 مشرکاں کافراں دیاں. نبی نو اتنی فکر اپنی جان دی نہیں سی جنی امانتاں دی سی, کیونکہ جان نال تعلق سی نبی دی ظاہریت دا, او دا تعلق سی باطن نال. نبی دا جسم بچے تے گل ہو رہی, صورت دا بچنا اور ہے, سیرت دا بچنا. میں چنن دی گل کرن لگا, مینوں صرف قرآن سامنے رکھ کے بندے دس دیں ادھی رات نو جدوں پیغمبر نے مکہ چھڈیا, مکہ ایک باری مکہ چھڈیا گیا, پھر رہائش مدینے لے گیا, پھر ایک باری مدینہ چھڈیا. میں تمہیں دسنا قرآن سامنے رکھ کے میں چھوڑ دینا, صرف کوئی عالم دین اتنا دسے کہ وہ جڑیاں کافراں دیاں امانتاں سن نبی کول, انہاں دی حفاظت واسطے انہاں لوگاں وچوں محمد نے کنوں چنیا سی؟ صدقے جاواں مولا بھی بن جزائے خیر. آرام نہ دس لوگ کوئی گل نہیں, حضرت علی نو چنیا تے فرماندے نے پرسوں لوگاں دیاں امانتاں واپس کر کے تساں مدینے آؤے. یہ مطلب ہے مشرکاں دیاں امانتاں دی حفاظت واسطے جنوں اللہ دے رسول نے چنیا ہے وہ میرا پیر علی. ٹھیک مدینے جدوں گئے نے اتھوں ایک باری جان لگے غزوہ تبوک تے. غزوہ تبوک تے ہر نوجوان نوں نال لے گیا, بچے نوں بھی لے گیا, تھوڑے تھوڑے بڑیاں نوں بھی لے گیا. پیچھے رہ گئیاں مستورات جنہاں میریاں بہناں بیٹھے, پیچھے سن صحابہ دیاں بیٹیاں, پیچھے سن صحابہ دیاں ماما, پیچھے سن صحابہ دیاں پھپھیاں, پیچھے سن صحابہ دے ازواج, یعنی مستورات ہی رہ گئے, سارے جوان جوان ٹر گئے. پیچھے ان جنہوں بیبیاں ہی کلیاں رہ گئیاں, بیبیاں جنہوں یاد ہے بھائی وہ مثال جڑی ہے بیبیاں روٹی کھوانا رہی. قرآن تے ہر طرف کھوا کے علماء مان پوچھو
جدو سارے صحابہ مدینے و نبی نال ٹر گئے مگر نڑیاں مستورہ رہ گئیاں، انہاں دی حفاظت واسطے محمد کنوں چڑیا سی؟ سار اٹھاؤ جی، سار اٹھاؤ، کنوں چڑیا؟ میرے پیر علی غزوہ تبوک تے گئے نہیں تے پیچھے علی، تے جے مکے تو ہجرت کر کے گئے نہیں تے پیچھے۔ میرا خیال ہے بندے نو ہوش نہیں تے یا ہوش کرنا نہیں چاہتے، یا بندے نو سمجھ نہیں تے یا سمجھنا نہیں چاہتے۔ نبی تے بار بار دستے سرپا جدو میں جاوانا پیچھے ہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، میں جاوانا تے پیچھے، غور نے فرمایا پیچھے ہے۔ اور یار خدا واسطے ساڑھے متعلق مت سوچو، مشرکوں کی امانتوں کا محافظ بھی علی ہے۔ اور اگلا جملہ میں کہنا چاہتا، جو ناموس صحابہ کے لیے یار ہم جیسوں پہ حملے کرتے ہو کہ یہ ناموس صحابہ کو نہیں مانتے، کیسے ممکن ہے کوئی شیعہ بھی ہو اور ناموس صحابہ کی عزت نہ کرے؟ خبردار، ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں، ناموس صحابہ کی عزت کے محافظ کو علی کہتے ہیں۔ ناموس صحابہ کی عزت کے لیے علی کو مقرر کیا گیا۔ جن کا پیر ناموس صحابہ کا محافظ ہو وہ آنکھ بھی اٹھا کر بری نہیں دیکھ سکتے۔ یہ دا مطلب ہے حضرت علی کو چنے میں اچھا مشرک کی امانتاں کی حفاظت کرے تے علی، تے جے ناموس صحابہ کی حفاظت کرے تے علی۔ اور تو ہی دس، اللہ کو دین تو بڑی امانت کوئی نہیں، کس کے پاس رکھے گا؟ نہیں، آجا نہیں سوال ہے۔ اللہ فرماتا میں چنے لے لو، چنے پڑھا پہلا سارے پڑھا پھر چنے پڑھا۔ اللہ فرماتا تین قسم کے لوگ نے، میں کیا اللہ کہے کرے؟ اللہ فرماتا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ایک وہ ہے جو اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ یہ جڑے گناہگار نے نا وہ کسی کا کت بھی نہیں بگاڑتے، اپنے نفسوں سے ظلم کرتے، گناہ ہی گناہ کرتے۔ اچھا آگے اللہ فرماتا وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ درمیانے ہیں، درمیانے جڑے ہیں، ایک تے گناہ کرتے ہیں سیدھے، وہ گناہ کرتے ہیں، درمیانے مقتصد، وہ کن ہوتے ہیں؟ وہ تو میں دس رہا، کسی کا کپڑ چوری کر کے ذبح کر کے بھی کھا جانا تے جمعہ بھی پڑھو۔ درمیانے ہوں تھوڑی بھی گل کرنے کو مجلس بھی سن جانی تے جوتے بھی کسے نہیں پا جانا۔ انہوں نے یہ درمیانے یعنی چنگا کام بھی ہوتا ہی مارا، انہوں نے مقتصد۔ یہ دو قسم کے لوگ ہونے، ایک کتے نے جڑے گناہ کرتے ہیں، ایک وہ نے جڑے گناہ بھی کرتے ہیں تو بچ اور نیکی بھی کر جاتے ہیں۔ آسی سارے ایسے ہی ہیں، مقتصد نہیں ہیں سارے، نہ تو ایڈا تقوی کا دعویٰ ہے تو معصوم اسی ہے نہیں نہ اس میں تو درمیانے ایک اور کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ، ان میں سے کیسے میں نے کہتے سابقم بالخیراتی بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ زندگی ہی اللہ کے اذن میں گزارتے ہیں۔ صدقہ جامعہ، وہ زندگی ہی اللہ کے اذن میں گزارتے ہیں اور سبقت کرتے جاتے ہیں خیر میں ہی سبقت کرتے جاتے ہیں۔ ایک کم خیر کا کیتا، دوجا پھر خیر کا کیتا، تیجا پھر خیر کا کیتا، چوتھا پھر خیر کا کیتا، تو پھر خیر۔ ہوں سمجھ آئیے کیوں نبی آگیا سی حیا علی خیر نامت؟ سبحان اللہ، آسان اٹھاؤ میرے نال، میں مولا تعالیٰ جزائے خیر ادا فرمائے، جزائے خیر۔ ایک ترے قسم کے لوگ ہیں، ایک ملکانہ صاحب ایک مجلس میں پڑھ کے آئے ہیں، شاید کسی لائی دیکھی ہوئے، اس میں آیت میں پڑھتا تھا، بچہ ایک بالکل چھوٹا اتھے بیٹھا تھا، میں اج کر کے ترے انگلیاں کی تھے، ایتھے کر کے بیٹھا بالکل چھوٹا بچہ، ہوئے گا تو 9-10 سال کا۔ میں کیا ایک اے لوگ نہیں جنہیں گناہ ہی کرتے ہیں، اے میں دھیان نہ سنیں دیکھی اندر ٹھیک میرا آج واقعہ ہوا ہے زندگی سے پہلی بار۔ اگر میں تقریر کرنا میں کیا ایک تیار ہے گناہ کرتا، اچھا جی میں ایک اے نے جڑے کدی کدی گناہ کر دیں، کدی کدی نیکی بھی کر دیں، اے وہ نے جڑے سبقت کر دیں صرف نیکی جی کر دیں، کہ نہ کوئی خیر دی کوئی شرط ہی نہیں۔ بچہ ایک گل دس، ان ترواں چوں وارث قرآن کون ہو سکتا ہے؟
اگر اللہ کسی کو وارث بنانا چاہے اینوں بنائے گا یا اینوں بنائے گا. اٹھ کے کھلو گیا, میں کہا 10 آدھا 10 نیڑے آ گیا, وہ آؤں گیا سارا دا آ نہیں, وہ ساتھ وجہ نہیں فرمائی, وہ بجائے دسن دے نا وہ میری انگلی آ پڑی, آدھا آ نہیں. میں کیا میں تیری ماں کو دعا دے رہا ہوں جنہی بول دے کیسا بیٹا ہے, تیری زندگی دی دعا دے رہے ہیں, تیرے والد گرامی بھی سلام کر رہے ہیں. بندہ کر کے کی گل ہوئی ہے, میں کیا جنہیں کا میں نے نظر آیا نا, میں سمجھتا سا کب آئے گا ایک لمحے چ گل, میں کیا ایڈا کو سیر ہے, اینا کو بچ دماغ ہے, انہوں پتہ لگ گیا آن ہے ایڈے ایڈے بندیاں دے سیر میں اتنے ایڈیاں ایڈیاں پگاں بدیاں نے بچ گالی نہیں پہ آؤں گی خدا دی قسم. میں کیا بچہ چھوٹا گیا تو اس آ کے انگلی پھڑ گئی کہ بلا میری انگلی پھڑ گئی, وہ سا کیا آج ہوں تو جو میرے رکھن کی ہو گیا جدوں کو گل نہ سنے بچہ کسے ماں پہ ہو گئی تو پھر انہوں ماں پہ آنا میری بھی سننی ہوا جی پیا اڈنا, تھی ہوں میری سننی ہے ہوا چ نہیں اڈنا. میرے بند میں جی آج جبلا میرے کو نکلیا بڑا کمال, وہ آج بڑے آدھا آ نہیں, جدوں سے کیا آ نہیں میری انیاں دعا میں دیتی ہیں. میں کیا بچہ میں تیری والدہ بھی دعا دے رہا, تیرے والد میں تیری زندگی خدمت کو زیادہ ہو. بندے کہنے لگے ایڈا راضی کیوں ہو گیا, میں کیا جویں دا آ ہے نا جویں دا آ ہے انہیں میری انگلیوں یا پھڑی ہے آ ہے. میں کیا اس مدینہ ہوندا نا اس بطول دی دہلیز تے انگل لگ کے آکھنا سی آج میں کیا جا رہا سب کے جیتا ہے سمجھدار دمشق کے اندر مرفات خیبر جبریل کا مولا کمبر کا مولا کعبے کا گوہر زہرا کا شوہر کل ایمان علی حق نعرہ حیدری. سبحان. میں کیا بچہ حسن کا جانا, میں کیا جنی چھیتی یہ سمجھے نا ان سارے مدینے جو پھیر دینا انہیں زہرہ دی دہلیز تے ہاتھ رکھ کے آکھنا سی آن, کیونکہ بچہ سمجھ گیا ایانا گل کرے ہاں سیانہ قیاس کرے. اللہ دیا بندہ بچے کو پتہ لگ گیا. میرے لئے دیکھو یار تصویرہ پہ بناتا تجھ میں ایجدہ ایک کدی گدیر تو پھرتا ہوتا نا سوال بڑا سی انہیں اتوں پھڑ لینے سمجھا. اب ہونے جنہا نا کر میرے تو جو ہے جنہا میں کیا کر رہا صدقہ جانا کہ بلا بچے کو پتہ ایڈی چھیتی لگ گیا, کیوں لگ گیا ایڈا بچہ کہ بلا 9-10 سال دا ایڈا سیر ہے اینا کو تو مانگ اس نے کہا آوی نہیں ہوں آوی نہیں کیوں میں دسنا کیوں. یہ دا مطلب ہے اتنے چھوٹے بچے کے دماغ میں ایک لمحے سے پہلے یہ بات آ گئی جیسا ورثہ ہے وارث بھی تو ویسا ہی ہونا. سبحان اللہ. مولا تعالیٰ جزائے خیر دے. پھر ورثہ قرآن ہو گئے تے وارث جڑا گناہ گار ہے وہ تو نہیں ہو سکتا. بچے کو پتہ لگ گیا جدہ اے پاک ہے نا وارث بھی ہوتا پاک ہونا چاہیے. اچھا ایک اور گل ہے اے ہر میں پاک ہے تے وارث بھی تھوڑی خیال میں ہر میں پاک ہونا چاہیے. یہ دا مطلب ہے میں ان قرآن اتھے ہی رکھ کے گل کرنا. قرآن نو چمن آ رہے ہو صرف چمن آ رہے ہو, پھر قرآن دیا صرف 10 سال آ رہے ہو, پھر قرآن دے قاری ہو, پھر قرآن دے حافظ ہو, پھر قرآن نو گڈیاں چ میرے ورگے رکھن والے ہو, قرآن دے عزت کرنے والے ہو. میں نو اس قرآن دی قسم دے جویں اے ہر ویلے پاک ہے نا مدینے چ ایک ہی گھر سی جڑا ہر ویلے پاک الا باب علی بن ابی طالب. حضرات باقی سارا مدینہ سلام ہے, باقی سارا مدینہ قابل احترام ہے, لیکن ان کا ذہن رکھو ان کی ذمہ داری اور ہے, ان کی ذمہ داری پڑھنے والے اور ہوتے ہیں وارث قرآن
میں دلیل واسطے قرآن پڑھ گیا حضرت زکریا کو جان دیا تھوڑا بہت مہربانی چلو جنہ کو بندہ جان دیا انہیں کو گھر کر تھوڑا بہت فیصلہ آباد حضرت زکریا رضی اللہ علیہ السلام نے شکر ساڑھے علیہ السلام نے یہ مطلب خوش آئند کر لے کوئی تفریق نہیں شکریہ حضرت زکریا نے اللہ نے گل کی تھی اور قرآن سورہ مریم میں جنہوں آیت پڑھ گئی وہ پڑھیا بلائیں گی کیونکہ آیت کا نمبر ہی 5 ہے صدقے جاواں کتنا نمبر ہے 5 حضرت زکریا نے کی فرمایا وارث قرآن پڑھ رہے فرماندن وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي پہلے فرمایا نے وَهْنَ الْعَزْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا اللہ بیوی بڈیری ہو گئی اچھا جی میرا سر سفید ہو گیا اچھا ہڈیاں کمزور ہو گئی اچھا میں بیوی بھی ضعیفہ تے بیوی بھاجے ایڈی ضعیفہ وال بچے دی آمد ممکن نظر نہیں ہو جتھے میں اپڑ گیا تسی بھی خیال اتھے ہی اپڑے ہو نا حضرت زکریا فرماتے ہیں جتھے میں پہنچ گیا پڑا پہنو اتھے کسی ایک بچہ نہیں کر دیا ہے تے جتھے میری بیوی پہنچ گئی ہے انہوں نے بچہ ممکن نہیں جتھے کر کے اسی انہوں اپڑ گئے ہیں ساڑھے آتے انہوں بچہ مشکل ہے تے فرماتے نے تو گل کر فرماتے نے میں پریشان پھر بھی نہیں میں پریشان پھر بھی نہیں جناب وسیم کے پاس بروج صاحب آؤ جناب وسیم صاحب آگے تسلی ہوگی نا یارہ تسلی ہوگی اب میں اس واسطے بھی بندے سمجھ رہے کھو رہے ہوں آنے کے آ گئے پر میری دس میں تو ان دس اصل گل یہ کہ اگر بندے کو پتا ہوگا نا یہ ہے کہ اس تو بعد کھوڑے آوے کہ کھوڑے آوے بس ایک کوش میں پڑھنا میں بڑے آمد کو جملہ کی فوٹو بنانی لے بنا رہا ہے ہاں بنا رہا ہے وہ کوئی گا نہیں آپ شوق دا بچہ وہ پھر ایک گا لے میں بہت لیڑیوں بنائی تسی تو دوروں دوروں بنائی میں وسیم صاحب سے آؤں تک جملہ آکھر لگا تاکہ بڑی توجہ ہو سکے یہ ایک تو ہوئے تو تجھے ہونا ہوئے کہ پھر بندے اپنے بڑے کو در کرتا ہے مشکل یہ میں دیکھا سی خود آج ہو جو ہو گیا وہ پھر بندے اندر نہیں وہ تو اتھے نہیں سن پر پڑھتے ہاں وہ تو اتھے نہیں سن ہاں اتھوں پھر اتھوں آ جاندے ہاں اس منبر کا بڑا سواد ہے جنہیں جانا ہوئے وہ بھی اتھے ہی ہوئے جنہیں آنا ہوئے وہ بھی اتھے کیا بات ہے تمہیں کو منبر یاد آیا بھائی مولا تو انہیں جزائے خیر دے رہے بہت شکریہ تشریف لے آئے میں بالکل گھر میں کلوز کر لینا میری حاضری ہو چکی ہے اور الحمدللہ تھوڑے تک مکان پہنچا دیتی یہ موضوع پہ پڑھنا وارث قرآن یہ نا مطلب ہے وارث واسطے کی آیت پڑھی ہے میں بالکل کلوز تقریب کر دینا حضرت کی نبی میں نام لیا کہ اس نبی زکریا علیہ السلام کی پہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری بیوی بھاگ ہو چکی ہے تو میں ضعیف ہو چکا اللہ فرماتا ہے کوئی پریشانی ہے ہائے ہائے فرماتے ہیں لم اکن کی دعائی کا رب شکیہ جس کا تیرے جیسا رب ہو وہ بد نصیب نہیں ہوتا سبحان اللہ میں کوئی بد نصیب تو نہیں نا اللہ فرمایا پھر گھبرائی کوئی نہیں مانگ میں علا کل شیء قدیر ہوں میں وائد پڑھ کے بالکل کلوز کرنا بتائی فرماتے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي ترجمہ یہ ہویا ہوایا پہ کرنا ترجمہ ہویا ہوایا نما نہیں نا اس واسطے کہ سب تو پہلے ترجمہ کرنا پھسڑے نے اور جنہیں ترجمہ پڑھ کے اپنا ایمان قائم کرنا ہے انہیں تو کسی تک ترجمہ ہی کیتا پڑے ہیں سنو جی ترجمہ فرماتے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي ٹھیک ہو دعا پہلو اس طرح بندے کانگے تو بیٹھ کے آپ سے گلا کر دیں کہ اتنے جا کے اتر جانا پھر ملاقات ہو رہی ہے
وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، فرماتے ہیں میں ڈر رہا ہوں اپنے وارثوں سے. کس سے؟ وارثوں سے. پھر فرماتے ہیں فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر. فرمایا ہوتا دے واسطے، فرمایا یاری سونی جو میرا وارث بنے. وارثوں کے ڈر سے وارث مانگ رہا ہے. انہوں نے کہا مجمع کتنے بیٹھا؟ کس کا ڈر ہے؟ وارثوں کا. مانگ کیا رہا ہے؟ کس کا ڈر ہے؟ کیا بات ہے میرا بولو. کس کا ڈر ہے؟ وارثوں کا. مانگ کیا رہا ہے؟ ڈر بھی وارثوں سے ہے. جدو ذہن چکانا آ جائے گی نا ہاتھ سر تو چکے لانا. ڈر بھی وارثوں سے ہے اور مانگ بھی وارث رہا ہے. بچیاں نو سمجھانے لگا سارے وڈیرے اگے سمجھے تے جڑا نہ سمجھا وہ بھی بچہ ہی ہے پاویں 70 سال کا ہے. ڈر کس کا ہے؟ وارثوں کا. مانگ کیا رہا ہے؟ میں وارثوں سے ڈر رہا ہوں، مجھے وارث عطا کر. بچیوں سنو ایک ہی گل ہے وہ میں دسنا. ایک وارث ہوتے ہیں، ایک ہوتے نہیں بننا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. ایک وارث ہوتے ہیں، کچھ ہوتے نہیں. ہوں دسو ڈر کے کو ہو سکتا ہے؟ جو تھے نہیں، بننا چاہتے تھے، مانگ اسے رہے تھے. جو اصلی وارث تھا اس جمع کثیر وسیم صاحب میں ایک سوچ دے چھوٹی بالکل چھوٹی. اے قرآن نبی نے وارث منگے. اللہ نے فرمایا یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، ہم بھیج رہے ہیں وارث جس کا نام ہم نے یحییٰ رکھ دیا ہے. تقریر میری بالکل مکمل ہے. نبی نے وارث مانگا، اللہ نے وارث دیا. خطرہ کس سے ہے؟ وارثوں سے جو ہیں نہیں اور بننا چاہتے ہیں. عالم اسلام ہمیں قرآن کو سامنے رکھ کے مناظرہ نہیں، صرف یہ فرما دے. آپ کہتے ہیں نبیوں کا ورثہ ہی کوئی نہیں ہوتا. نبی ڈر کے سوال سے رہے تھے. سوچ دینا سو جنہا بہت شکریہ مانا کرو جزاتے ہیں. کوئی نبیاں دا میں سفیرہ دینے مثالہ کرو یہ کرا میں کیوں رہا. ساڑھے پینڈے کا بابا سی وہ خون جنرہ پہ مار دے کوڑاں دینے ساڑھے علاقے جنہا خون تے کمرہ ہوتا ہے اور دے جب سنگل سنگل پہ کٹے اور ساڑھے کر کے دروازہ آئی میرے لئے آج جنرہ مارے پینڈے چابی شابی آنج کی تکول آنج کی تکول واجی گئے پھاڑ کے آنج کی تکول یارا آنج اس مارے میں سامنے کو آنج مارے کھولیا تو کھڑ گیا وہ پھر آنج کی تکول آنج کر کے ٹوٹ گیا. وہ میں چاچا چندرہ نماز آئے گا تو سکے اندر کیتے ہیں. چلو تو سکے سنے ہو سکیا پترہ اندر ہی کہا کھنی چندرہ نماز آئے کیڑی لوڑ ہے. جتنے اتھے بجنے جتے اندر کچھ ہوئے اور خطرہ اتھے ہوتا ہے جتھے کچھ ہے ہوئے. پرانے زمانے جو لوگ بسن سفر کرتے سن دو بوجھے ہوتے سن تو میں کاکھ بھی نہیں سی ہوتا وہ دو ہی ہاتھ ہوتے باشر دے سن پہ جنہیں ہاتھ مارنا بزتی ہوئے بچتے آئی کا کریں. حفاظت اتھے کری دیا جتھے کچھ ہوئے. اگر نبی کا تھا ہی کچھ نہیں. واہ 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 سار اٹھاؤ بالکل میری تقریر مکمل. نبی کے پاس تھا ہی کچھ نہیں تو وارث کیوں مانگ رہا تھا؟ خطرہ کس بات سے تھا؟ شیعہ سیاں نے نبیوں دیا پیڑیاں ہوتی ہیں، نبیوں دے کھیت ہوتے ہیں، نبیوں دے درخت ہوتے ہیں، نبیوں دی جائیداد ہوتی ہے، نبیوں دا فرق ہوتا ہے. ہم سمجھ آئیے. لیکن سارے دوستان نے نہیں نبیوں دے ورثے کچھ پیڑیاں نہیں، دکانہ نہیں، کاروبار اونٹ بکریاں نہیں. مکی کر چلو اسی اس فائل بند کر کے رکھنے ہیں. عقیدہ نہیں بدل دے. فائل نو بند کر کے تھوڑے کو پوچھنے ہیں اگر نبیوں
تو وارث کیوں مانگا؟ کچھ ہوتا ہے دو بندے میں لب لگے ایک ایک گل دعا سن ایک پروفیسر طاہر القادری ایک شبیر احمد عثمانی دیوبندی انہوں نے دعا کی دسے طاہر القادری فرماتے ہیں زکریا کو خطرہ تھا میرے بعد میرے بے دین رشتہ دار میرا دین نہ بگاڑ دے. یہ مطلب ہے نبی دا ورثے وچ دین ہوندا ہے. دین اور شبیر احمد عثمانی وہ فرماتے ہیں وہ کہتے تھے اللہ مجھے کوئی بیٹا دے جو میرے علم و حکمت کا وارث بنے. علم و ترائے ہو گیا جو ایک تقریر مکی گی. یہ مطلب ہے اگر نبیوں کی جائیدادیں نہیں ہوتے تو نبیوں کی جائیدادوں میں یا دین ہوتا ہے یا علم ہوتا ہے یا حکمت ہوتی ہے. اتھوں تو نہیں نہ کو بندہ نہ سکتا. اگر شکریہ اگر نبیوں کی جائیداد میں کھیت نہیں ہوتے فدق جیسی جاگیریں نہیں ہوتی ہوتا پھر کیا ہے؟ دین علم حکمت آجنو پھر لگ حکمت علم ایدرو کر لو دین علم حکمت علم دین. میں بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ بیٹھا ایڈا اونچا میز لا کے تم ہی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے دس ہے اگر محمد علم چھوڑ کے گئے ہیں تو پھر علم کا وارث کون ہے؟ اگر نبی حکمت چھوڑ کے گئے ہیں تو حکمت کا وارث کون ہے؟ اگر دین چھوڑ کے گئے ہیں تو دین کا وارث کون ہے؟ نہیں تو میں تو دسنا صدقے جاؤں جی میں دسنا کون ہے دین کا وارث کون ہے علم کا وارث کون ہے حکمت کا وارث. ایک یہ حدیثہ کی بلا میں کوئی چیلنج وغیرہ نہیں کیتا نہ پھر میں دھاڑا پہ مارنا میں تو منتا پہ کرنا للکرے مار کے تو پرچے ہوتے ہیں منتا پہ تو پرچے نہیں رہا میں تے اللہ دے بندے ایک جمعے سبھی ہے سینئر دوستوں کی موجودگی جی میں تیرے کے ترلا پہ کرنا تو میں نہ میرے پیر علی نو چھڑ کے اللہ دی کائنات جو بندہ بخا جن رسول آکھیا ہوئے نہ حکمت دا گھارا دیا دروازہ انا دار الحکمت والی البابوہا علی تو علاوہ بندہ بخا جن رسول آکھیا ہوئے میں علم دا شہر ہاں کیا ہوگا دروازہ انا مدینہ تو علم ہے والی البابوہا. اے قرآن اے میرے بریف کیس کے اندر طاہر القادری دی کتاب او فرون دین دا وارث نہ بڑھے او فرماتے جب علی کے سر پہ پگڑی باندھ کے نبی نے ولایت علی کا اعلان کر دیا اللہ نے فرمایا دین مکمل ہو گیا ہے. کیا بات ہے. یہ مطلب ہے کہ نبی دین چھڑ گئے نے تے دین دا وارث بھی علی ہے. جے نبی حکمت چھڑ گئے نے حکمت دا وارث بھی علی ہے تے جے نبی علم چھڑ گئے نے تے علم دا وارث بھی علی ہے. تینوں پتہ لگا سی کھورے بوٹی پی کے ملک نے آکھے علی وارث اس قرآن پڑھ کے آکھے علی وارث. یہ شکریہ کہ اللہ ہے. زکریا دے علم دا وارث پتر نام یحییٰ. شکریہ کہ اللہ. داؤد علیہ السلام دے علم دا وارث سلیمان. فیصل آباد علاقے کی مشہور ہے سلیمان داؤد دا یار سی. بولو یار کہ یہ بیٹا سی یوسف علیہ السلام نے میں سرد کرنا یعقوب دا علم دا وارث او کی لگتا سی بیٹا. حضرت ابراہیم نے دعا بیٹیاں واسطے نہ کیتی ہوئے تو میں مجرم ہوں. حضرات ماننے والے اور ہوتے ہیں بیٹے وارث اور ہوتے ہیں. میرا خیال ہے قرآن کی تے یہودی پڑھ گیا سر انہیں روڑا پا دیتا سی کہ بیٹے ہی وارث ہوتے جے نہ دے. آخری گل کرنا نبی دا ایک بیٹا سی جو فوت ہو گیا. بولو یار نبی دا بیٹا فوت ہو گیا حضرت ابراہیم. انہوں پت سی کہ بیٹا ہی وارث ہوتا ہے. وہ جیڑی انہوں لٹی ماری سی نا کعبے دے دوانے وہ بیٹے مرن تے نہیں سی ماری. عرب سمجھ رہا تھا وارث ہی مر گیا ہے. قبلہ مدودی نے تفہیم القرآن سے لکھا
وہ سمجھتے تھے نبی کا بیٹا ہی نبی کا جانشین تھا. اس کا مطلب ہے عرب کے بدو بھی جانتے تھے کہ تیر جیسے فرشتے کی وراثت امت میں نہیں جاتی، ہائے ہائے بیٹوں میں جاتی ہے. آج تھوڑی علم چ اضافہ کرو بچیوں، پورے قرآن صرف ایک صحابی کا نام ہے. 1,20,000 صحابہ ہوں تو پہلے 50,000 ہو، پورے قرآن ایک صحابی کا نام ہے. میں دسنا کوئی نہیں. اور سورہ احزاب ہے، سورہ احزاب 22 پارے چھے تے 21 پارے چھے، کچھ آپ بھی کر لے کرو. صرف ایک صحابی کا نام قرآن وچ موجود ہے. اور اگلی گل دساں، ایک کلا صحابی ہے جنہوں رسول نے بیٹا آکھیا. رسول نے بیٹا آکھیا. میں بات سے قرآن دس گیا تو بالکل اجازت لے رہے ہیں 5 منٹ تک. ہو سکتا ہے مصاحف پڑھو یا نہ پڑھو کیونکہ 10-11 پر بجتے ہیں. وسیم صاحب تشریف لائے ہیں، میں اپنا پیغام پہنچاؤں. بہت شکریہ. چلو پیغام میں پہنچانے مصاحف والے سامنے 11 بجے رکھتے ہیں تو ساتھ توجہ رکھیں. تھوڑی خیر ہو. بہت اچھا سماعت فرمایا. بیٹا سی نبی دا ایک ابراہیم، وہ فوت ہو گیا. انہیں ڈوٹی کیوں ماری کہ نبی دا جان نشین کوئی نہیں رہا تے نبی دا وارث کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ جان چکے سن کہ بیٹے ہی نبیوں دے وارث ہیں. کیا بات، بہت شکریہ. اچھا ایک بیٹا نبی نے بنا لیا، چلو 10 ہی دینا. انہوں کا نام سی زید ابن حارثہ. زید نام سی جہاں تمہاں قرآن کھولنا سی وہ بھی تمہیں میرا زحمت نہیں کرنی پڑی. وہ نام سی زید. 18 سال کا اغوا ہو گیا. 4 منٹ جگہ تو 18 سال کا اغوا ہو گیا. وہ چوری ہو گیا، یعنی گواہ ہو گیا. راج لٹ کتی ماں کو لے گیا. وہ نانکے پہ جانا سی چور. انہیں جا کے دیکھ چکے آکاش دے میلے انہوں خریدیا بی بی خدیجہ دے بھتیجے نے. انہیں آ کے پھوپھی کے سامنے پیش کیتا. انہیں آ کے 8 سال کا بچہ اتنے بکتا سی. تو میں آخیا ہے میں تو کوئی ظلم کرے گا. اتنے اینے پہ پڑھ دینے انہوں نے 5 صدقے بھائی صدقے. وہ بچہ اتنا سعادت مند خوبصورت سی. جناب خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا یا رسول اللہ اے بچہ تھوڑا ہی ہے، یہ تھوڑا ہی غلام ہے. وہ نبی پاک کی غلامی چاہ رہے. 17 سالہ کا طواف پہ کرتا سی. 17 سالہ کا طواف. آخر انہیں وہی کام کرنے سمجھا جنہیں گھر والے کرتے سن. طواف پہ کرتا سی. پچھلے پنڈ تے کسی چک دے بندے نے سجھان لیا. انہاں آخیا تم کدھرے زید تے نہیں؟ اس آخیا میں حارث کا پتر زید ہاں. انہاں آخیا تینوں ابا بھی یاد ہے؟ اس آخیا جدھر میں ہونا نا، جتھے میں ہونا ابے یاد ہی انہاں نوں ہوندے نے جڑے انہاں نوں. صدقے جاواں جڑے انہاں نوں ہوندے نا ابے بھی یاد انہاں نوں ہوندے. انہاں آخیا تیرے ماں باپ تڑپتے نے پے. انہاں آخیا تو سلام پہ آ جی میں سوکھا. انہاں جا کے دسیا ماں پیو نے گٹھڑی بنائی زیورات دی، پیسے ادھارے لے سر تے رکھے تے مکے آ گئے. حضور دا ایڈریس پوچھ کے آ گئے. سامنے چوکی چ نبی بیٹھے سن. چوکی دے اوتے خدیجہ الکبریٰ دا گیٹ نوکر نے کھولیا. کہنے لگے جی باہر کوئی لوگ آئے ہیں. حضور نے فرمایا اندر بھیج دیو. مستور بھی نال ہے، فرمایا اندر بھیجو. وہ دے ماں پیو سر تے گٹھڑی رواج ہے سی کہ جنہاں بچہ اگوا ہویا ہوندا سی وہ پیسے دے کے لے ہوندے سن، چونکہ دکان خریدنے ہوندے سن. اوتھوں نبی دے چہرے تے اے زید دی اماں دی نظر پئی تے شوہر نوں کہن لگی اسی اپنی حق المقدور تے دولت لے کے آئے ہاں. جے تے اے دے کولے نا انہیں لینا بھی کوئی نہیں تے دے بھی دے. سبحان اللہ سبحان. اس آگے شکل صورت ہی ایڈی سونی. سامنے آئے انہوں نے کہا یار سب کچھ دے لو سواڈے کو ساڈا بیٹا زید. فرمایا ہے لیاؤ زید نے. میری خطابت کمزور ہے کہ میں جذبات پڑھا کہ ماں دا کی جذبہ سی، 9 سالہ بعد باپ دا کی جذبہ سی. گل لگ گیا، اچھے طریقے نہ لیا. کہنے لگے سب کچھ لے لو. فرمایا میں کام ہی ایسے آیا کہ کائنات میں دساں انسانات کی قیمتاں نہیں لائے دیں. کی سنیا تو سن مولا تھانوں جزا دے رہے. یہ ہر شاید لے جاؤ تہاڈا بیٹا شرط دیکھ کے جے تہاڈے نال جاندا ہے تے لے جاؤ. انہاں آخیا آ پترا چلیے ایتھے سواد ہے سارا. جدوں انہاں کہنا آ چلیے ہو سکے کتھے سارے نہیں بولے سر اٹھا میرنا کتھے. انہاں آخیا پتر اتھے جا چل جتھے تیری ماں بھی موجود ہے، جتھے تیرا باپ بھی موجود ہے. اے تیرا پیر چوم لواں ہاتھ دا اشارہ کر
صفات کوئی نہیں محمد جیسا باپ کو سبحان اللہ کیا بات ہے چھٹا لگا میرا پیغام کتنا پہنچ گیا حضور نے جان دیا ماں پہ انہوں آکھا اسی یہ دی شادی کریں گے نا اسی جایا گے کی سویا اے نبیوں دے ماں پہ انہوں آکھا جدو اسی یہ دی شادی کریں گے نا تسی بھی آیا جی انہوں نے کہا اچھا جی مل کے چلے گئے وہ دی شادی نبی نے کی تھی بڑے خاندان دی بیوی سی شادی نبی نے کرا دیتی وہ پھر بیوی بڑے خاندان دی سی یہ وکدا وکاندہ بچارا آیا سی تے بیوی ہو گئے سوچا ہو گئے انہوں مرد دی کو کمزوری تھوڑی کو پتا ہو گئے تے وہ نہیں سکتا بھی وہ بچاری لحاظ کرے بندے کوڑھوں نہ مارٹے 2 درجن تے شاپر چھپا کے اگے ٹنگن لگے موٹر سائیکل دے تے زوجہ محترمہ آکھے کہ اگے نہ ٹنگو نہ مینوں پڑا بندہ آکے نوں تے ٹنگ چل اور راج کے تے گوڈا بچ کے سارے رڑ جان بی بی ایک واری نہیں آندی کہ پھڑو کوئی گل نہیں ہو گیا لگیاں میں انہوں آکھا بہن نال ہوئے وہاں دیا ویر کوئی گل نہیں میں پھٹ ماں نال ہوئے سو مسکین دی وہاں دیا میرا پتر پوڑا جائے انہیں اگے بن رہے ماں پوڑا آکھے گی بہن پوڑا آکھے گی پھپھی آکھے گی میرا پتر نکاح ہوندہ بھی اس طرح سے ساری بیبیاں لحاظ کر لیا اور یہ اہلیہ محتر میں اور ساکرہ پوڑا نہیں انجی پتا نہیں سنا کتا بیٹا یعنی زوجہ معاف وہ پھر جڑے زوجہ محتر مسانو روز زید نو آندے سن تو میرے واسطے ہی سائیں اوتھے بھی کہ انہیں کھڑا کیڑا لے گیا تے کو کیڑا لے گیا اگوں ہانا انہی باری نہیں سی گیا جنہی باری ہو سکیا یا رسول اللہ میں تے میں نے کھا گا اڑ چلا اور روز غلامی میرے مگروں نہیں لگتی میں غلام کی کرا میں آپ اگوا ہویا سا میں حضور نے فرما گزارا کر آخر کو چلے باری ہویا پھر نہ ہویا حضور نے خطلاق دے دے وہ جو نبی آکھیا ہوئے ڈکے کیڑا ہونا کہ جو ہو گئی وہ بی بی نبی کو آئی کہنے لگے یا رسول اللہ تو انہوں پتا سی میں بڑے خاندان دی تے تساں غلام نہ کر چھڑا سی نہیں رہ آئی ہن میرا کدھر سردار کسے نال کریا جے نبی آکھیا میرے تو بڑا سردار اللہ بنایا ہی کوئی صدقے چھڈن لگا سردار صاحب کتے سرداروں کی گل میں کرنا سردار نصیر صاحب بیٹھے وہ جگہ میرے تو بڑا سرکار نے فرمایا سردار ہی کوئی نہیں شک کوئی نہیں یہ سردار نے کچھ نہ جانے سردارہ نے سردار کا نام مصطفیٰ ہے کائنات کے ہر سردار کا سر نبی دی جنتی تھلے سار اٹھاؤ میرے نام میرے عزیز دوستو نبی آکھا میرے تو بڑا سردار کوئی نہیں فرمایا میرے نکاح کر دو نبی نے کر لیا تسی میرے انوائیں جی میں دیو کہ میں وہ رشتے میں آگے آدھا ہوں گا اللہ نے حکم نال پیغمبر اسلام نے کیا کوئی اللہ دی مرضی تو بغیر نبی کام نہیں نہ کرتے سرکار دو عالم نے نکاح فرمایا وہ ساری عمر مومنین بن گئی وہ جو عمر مومنین بن گئی پورے عرب چلوڑا پہ گیا کہنے لگے پہلا انہیں بیٹے کون سی انہیں نوح کو طلاق دعا کے اپنے میں کر لی کیونکہ زید شکریہ اور یہ 2 منٹ رہ گئے میری تقریر میرے دوستو زید بن محمد مشہور سی کی مشہور سی زید بن محمد دعا لینا توڑے کرو بیٹا ہے نہیں سی منہ بولا بیٹا سی تے لوگ کہتے سڑے دی نوح ہے انہاں بندے کو یقین سی یہ دا بیٹا ہے حضرات میرے نبی نے اگر کسے دا بیٹا پالے ہے تو مشہور نبی دا بیٹا ہو گیا ہے کہ جب کسے دیا بیٹیاں پالیا نے مولا تو ہمیں جزائے خیر دے رہے تے مشہور نبی دیا بیٹیاں ہو گئی ہیں ایج بیٹا مشہور ہویا لوگ کہا کیا نوح نے نکاح کیتا ہے نعوذ باللہ پتر کو طلاق دو آگے اے قرآن اللہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم چپ رہو محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے صدقے نتیجہ لو نتیجہ محمد تم میں سے کسی کا باپ اور دشمن اسلام دے کان لال ہو گئے کیڑی سے پنجابی بولنا دشمن اسلام دے کان لال ہو گئے اکھا سرخ ہو گئی
جلدی بولو جی وہ فوت ہو گیا ہاں تے جنوں منہ بولا آکھیا سی او دے تے پابندی لگ گئی کہ تواڈے تو کوئی بیٹا ہے ہی نہیں یہ مطلب جڑا منہ بولے او دے تے آیت آ گئی کوئی نبی دا بیٹا نہیں تے جڑا ہے سی وہ فوت ہو گیا ہن اسی ویکھاں گے کہ نبی دے دین دا وارث کون بندا ہے بیٹا جڑا ہے سی او رہا نہیں جڑا منہ بولا او دے تے پابندی لگ گئی اللہ فرمایا بکواس کرتے ہیں انا تو لگا الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر فکر نہ کر ہم نے فاطمہ عطا کی ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے کھلوتے کھلوتے نتیجہ سن لو میرے حبیب انہوں کی شک ہے یہاں تیرے جڑا سگا بیٹا سی وہ فوت ہو گیا جڑا منہ بولا سی وہ دے تے پابندی لگ گئی ہن دا بیٹا ہی کوئی نہیں مجمع دا آخری بندہ نظر بھی نہیں مینوں آ رہا اچھی طرح چہرہ نہیں نظر آ رہا سو پہچان نہیں سکتا جیسے جمع کفیر اس میرا اعلان ہے اللہ نے فرمایا حبیب جی مر جائیں تیرے دشمن جی ذہنی طور پہ سنگ دیاں چوڑیاں مل جان کون جگہ کوئی نہ رہے جی کوئی نہ رہے بڑا میں نے تنگ کیتا فرمایا جس معاشرے نے تجھے ابتر کہا تھا ان کے درمیان زہرا کے دونوں بیٹے اٹھا کے گئے اب لالا صدقہ جاؤ وابنا گم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لے آئے اینا مطلب ہے قرآن کے مطابق یا حسن نبی کا وارث ہے یا حسین نبی کا وارث ایک منٹ باقی کون وارث ہے دسا کون وارث ہے دسا ٹریکٹر تے بندہ بیٹھا ہوئے بلوچ صاحب کی پیڑیاں بندہ ہوئے کتنیاں وسیم بلوچ صاحب کی پیڑیاں پہ بندہ ہوگا نوک کرنا ٹریکٹر چلتا ہے 10 بندے 20 بندے کلاشر کو پانے آگے نے پراٹوں تے ڈالے آتے گھاٹا بار ٹریکٹر زمین ساٹھی ہے وہ ہاتھی پہ جائے گا انہوں نے اور بندے دیکھ لو کہ فون کرے گا سردار صاحب بندے کوئی آ گئے ہیں وہ اندر زمین ساٹھی ہے تو سب کو نہیں میں نے جواب دے وہی انہوں نے فون کرتا ہے آپ کیوں نہیں لڑتا نوکر ہے وارث نہیں ہے بھائی مولا پر مجھے لائف ہے نوکر نہیں نوکر ہے وارث وہ نہ میرا نکل سردار صاحب کتے ہو میں مجلس چھٹو تو بندے آ گئے یہ نہ کیا کھڑا میں کی کرا یہ آکھڑا میں کی کرا سجدے جاما فرماتے نے آئے سڑک بجا دیتے ہیں کنے بجائے نے وارث نے یہ جائے جدوں بجائے نے وارثوں نے بجائے مسلم غور فرمایا کہ آخری گل کر رہا کہ بلا وسیم صاحب فون کر کے انہوں آکھ لیں گے کنے نہیں اینے کول کی نے اوپاں روائے کوئی نہیں تم فکر نہ کریں انہوں نے میرا صلاح دے کہ آخری جملہ بجا دیا ایک تھا ہی کھلو میں آیا جی صدقے ایک تھا ہی کھلو ہے انہی وہ آواز کرنا میری موت گئی ایک تھا ہی کھلو یا جو میں آیا جی ایک کوئی خیرہ کو میں اور دسا وارث دین کان ہے جدو اسلام دی لہلہان دی پیڑی وچ یزید نے جہالت ٹریکٹر والے شبیر آکھے تھے رہی ہے میں وہ مجھے دعا فرمائیں
انجمن محبان علماء محمد کے صدر جناب احمد حسن، امجد علی، رفعت عباس، آپ کا یہ نوکر عظمت علی، شہباز علی، کیسر حسن، نوید عباس، ثقلین علی، حنان مہدی، بلال، اشرف، حسن عسکری، باقر مہدی، مرزا علی، زہیب حیدر، واصف علی، نادر علی، تراب حیدر، مٹھو بھائی، ہاشم علوی، تیمور عزیز، زائر، مولا جو بھی اولاد ہیں